السلام علیکم. مائی نیم از ڈاکٹر ذیشان خان. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. انسان کی زندگی کے مختلف فیزز ہوتے ہیں، تو جب انسان عملی طور پر اپنی زندگی کو سمجھنا شروع کرتا ہے تو وہ فیز بہت مختلف ہوتا ہے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں لمز یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا، اور یہ وہ شروع کے دن تھے جب بیسیکلی شروع میں بیسکس پڑھائی جاتی ہیں. تو اس دوران ہمیں ایک دن ہماری ٹیچر نے ایک مووی دکھائی. وہ مووی تھی لائف آف پائے. تو یہ چونکہ کوئی ٹپکل سی مووی لگ رہی تھی، اس لیے بھی یہ بہت عجیب لگ رہا تھا کہ ہم ساری کلاس نے بیٹھ کر وہ مووی اکٹھے دیکھی تھی. اور اس میں جو دوسری اہم بات تھی کہ یہ مووی جس ایک لڑکے کے ارد گرد گھومتی تھی کہ وہ کیسے ایک کشتی پر پھنس جاتا ہے ایک شیر کے ساتھ، اور کیسے وہ وہاں بہت سے دن گزارتا ہے. تو اس مووی کا جو پائے کا کریکٹر، جو گرون اپ پائے ہے، اس کا کریکٹر عرفان خان نے پلے کیا تھا، جن کی حال ہی میں ڈیتھ ہوئی ہے. تو اس شخص کی یعنی عرفان خان کی ایکٹنگ دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا تھا اس وقت، کیونکہ نو ڈاؤٹ اس کا جو رول تھا مووی میں وہ اتنا بڑا تو نہیں تھا، لیکن جس طرح وہ اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے وہ بہت دلچسپ بنا دیتا ہے اس پوری مووی کو. اب اس کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو انسان اپنی زندگی میں ڈفرینٹ چیزوں سے ایک طرح کا تعلق پیدا کر لیتا ہے، اور یہی تعلق اسے زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی منزل پر پہنچا دیتا ہے. اب اس حوالے سے چونکہ عرفان خان ایک نہایت عمدہ اداکار تھا، اور اس نے اپنی ایکٹنگ کے ذریعے یہ بتایا کہ واقعہ ہی جو اداکاری ہے وہ کتنا اعلیٰ اور عرفہ کام ہوتی ہے. یعنی آپ کسی شخص کو ایز اے ماڈل پورٹرے کر رہے ہوتے ہو اپنی ذات پر دوسروں کے لیے، اور اس کی جو تکالیف ہیں یا اس کی زندگی کے جو مشکل لمحات ہیں یا خوشی کے لمحات ہیں انہیں اس کریکٹر کے تھرو بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی بہت ایک قابل ستائش بات ہے. اب اس میں جو عرفان علی خان نے کردار ادا کیا تھا وہ اس لیے بھی مجھے متاثر کیا کہ ان کی ایکٹنگ ان کی آنکھوں سے بھی نمایاں ہوتی ہے، کہ ان کی آنکھیں بھی ایکٹنگ کرتی تھی کہ کس طرح وہ ایک فلالیس ایکٹر تھا. اور پھر بعد میں حالانکہ مجھے فلمیں دیکھنے کا اتنا شوق نہیں تھا، لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ وہ شوق ڈیولپ ہوا، اور میں نے عرفان خان کی کچھ اور موویز بھی دیکھیں. تو ان موویز کی جو اچھی چیزیں ہیں، یعنی جو ان کا کور میسیج ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انسان اگر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یعنی وہ انتقال کر جاتا ہے، تو اسے جانے سے پہلے کچھ ایسا اچھا کام کر جانا چاہیے جس کی بنا پر اسے یاد بھی رکھا جائے اور اس کی نیکی کو آگے بڑھایا بھی جا سکے. اور یہی کام بیسیکلی عرفان خان نے اپنی اداکاری کے تھرو کیا ہے. وہ شخص اپنے کرافٹ سے ایماندار تھا، یعنی اپنے کام سے ایماندار تھا، اس لیے وہ اتنا بڑا انسان بنا. اسی دوران مجھے اور بھی عرفان خان کی فلمیں دیکھنے کا اتفاق ہوا، جن میں کچھ انتہائی قابل ستائش فلمیں ہیں، جن میں پان سنگھ تومر، اس کے علاوہ
مداری ہے، اس کے علاوہ مقبول ہے، اس کے علاوہ لنچ باکس ہے، اور اسی طرح کچھ اور فلمیں بھی ہیں۔ تو یہ ساری فلموں کی جو ایکٹنگ ہے یا جو کردار ہیں جو عرفان خان نے ادا کیے ہیں، وہ بیسیکلی نمایاں کرتے ہیں کہ کس قدر وہ ایک باکمال اداکار تھا، اور اس نے اپنی ایکٹنگ کے تھرو اپنے فن سے، اپنے پیشے سے ایمانداری کا ثبوت دیا ہے۔ تو اگر اس طرح کے ایکٹرز پیدا ہوتے رہیں تو معاشرے کا اصل عکس بھی نمایاں ہوتا رہتا ہے فلمی دنیا کے پردے پر، اور اسی کو اصل فلم سازی بھی کہتے ہیں، یا اصل اداکاری بھی کہہ سکتے ہیں، جو عرفان خان نے اپنے کرداروں کے تھرو ہمیں دکھائی۔ تو ہم اس وقت جب وہ اس دنیا سے رخصت کر گیا ہے، ہم اسے یاد کر کے یہ ٹریبیوٹ ضرور پیش کرنا چاہیں گے، تاکہ ہر شخص کو یہ یاد رہے کہ اصل انسان وہی ہوتے ہیں جو اچھے انسانوں کی اچھی باتوں کو یاد رکھتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جسے ہمیں یاد بھی رکھنا ہے، اور دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ اچھے انسان خوشی کا باعث بھی بنتے ہیں، دوسروں کو سکھانے کا باعث بھی بنتے ہیں، اور آپ کی اور اپنی امپروومنٹ کا باعث بنتے ہیں۔ اور الٹیمیٹلی ہمیں یہ بھی سبق یاد رکھنا ہے کہ یہاں کوئی چیز مستقل نہیں ہے، ہر شخص نے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ تو یہ بھی اس سارے پیغام کا حاصل ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تھینک یو۔